بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، صحیح بخاری کی حدیث شریف نمبر 6938 کے مطابق پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر زیادہ محبوب ہے کہ روزہ دار کے منہ کی وہ بو جو قدرتی طور پہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے تو روزہ دار کتنا پسند ہوگا، اور روزہ دار اللہ تعالیٰ کا کتنا محبوب ہوگا اور کتنا پیارا ہوگا۔ اسی وجہ سے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ دار کو 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے بغیر کسی بیماری کے اور بغیر کسی مجبوری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، عمر بھر بھی روزے رکھتا رہے، تو اس روزے کے ثواب کو حاصل کرنا دوبارہ ممکن نہیں۔ برادران اسلام، اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ رمضان مبارک کا روزہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا محبوب روزہ ہے۔ لہٰذا رمضان کا کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے، رہنے نہ پائے۔ رمضان کے سارے روزے رکھنے ہیں، ہر قیمت پر رکھنے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز سارے بھائی ارادہ کر لیں، عزم بالجزم کر لیں کہ رمضان کا کوئی بھی روزہ ہم نے نہیں ترک کرنا، نہیں چھوڑنا، بلکہ ضرور رکھنا ہے اور اللہ کے ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل کرنا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، صحیح بخاری کے اندر ہی روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا انعام میں روزے دار کو خود اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا۔ اور بعض علماء نے اس حدیث مبارکہ کے الفاظ کو یوں پڑھا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اب اس کا ترجمہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رمضان کے روزے کا انعام میں خود بن جاؤں گا، یعنی میں خود اس کا انعام ہوں، یعنی جو روزہ رکھے گا میں اللہ رب العالمین اس روزہ دار کا ہو جاؤں گا اور وہ روزہ دار میرا ہو جائے گا، یعنی اللہ اس کا محبوب ہو جائے گا اور وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ برادران اسلام، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی، چونکہ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، رمضان کا روزہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہی کی ایک قسم ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے۔ روزہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کا بہترین مظہر ہے، چونکہ روزہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں، یا بندہ جانتا ہے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں۔ لہٰذا برادران اسلام، یہ سارے فضائل سن کے یہ پکا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ رمضان کے سارے روزے رکھنے ہیں، اور ڈیزائن نہیں بنانا۔ بعض بھائی ڈیزائن بنا کے روزے رکھتے ہیں، مثلاً ایک پہلا روزہ رکھ لیا، ایک 10واں، ایک 20واں، ایک آخری۔ بعض بھائی صرف جمعہ کا روزہ رکھتے ہیں، بعض بھائی ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں، بعض بھائی صرف اتوار کا روزہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہفتے کے 7 دنوں کے روزے یکساں طور پر فرض ہیں، کوئی بھی روزہ چھوٹنے نہ پائے، کوئی بھی روزہ رہنے نہ پائے۔ ساتھ نماز تراویح بھی ادا کریں تاکہ روزے کا ثواب نور علی نور ہو جائے، لیکن خدا نخواستہ نماز تراویح رہ بھی جائے تب بھی رمضان مبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ تراویح سنت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ضرور ادا کریں اور کبھی ترک نہ کریں، لیکن کبھی اگر رہ جائے کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو روزہ رکھنا تب بھی لازم
اور ضروری ہی رہے گا۔ برادران اسلام، یہ سارے فضائل سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کوئی محروم آدمی ہی ہوگا جو رمضان مبارک کا روزہ چھوڑنے کی جسارت کرے گا۔ ایک سچا مومن، ایک سچا مسلمان، اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا مسلمان انشاءاللہ روزہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اور ایسی جرت کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور مومن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ مومن سب سے بڑھ کر کائنات میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، بلکہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لہٰذا مسلمان کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پہلے نمبر پر ہے اور دوسرے نمبر پر پوری کائنات میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان مبارک کے سارے روزے رکھے جائیں، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی پابندی کی جائے اور رمضان مبارک کا کوئی روزہ کسی بھی صورت چھوٹنے نہ پائے جب تک کوئی مجبوری نہ ہو اور جب تک کوئی عذر نہ ہو۔ برادران اسلام، ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہے تو رمضان مبارک کا روزہ چھوڑنے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دیں۔ بطور صدقہ جاریہ چینل سبسکرائب، ویڈیو لائک اینڈ شیئر۔ جزاک اللہ خیرہ۔